نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو بیان چنا گیا ہے عشق حقیقی پر، آج بتایا جائے گا کہ مرید صادق کا اپنے مرشد کے لیے کیسا نظریہ ہونا چاہیے۔ مرید صادق کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو صرف استاد ہی نہ سمجھے، بلکہ مرید عاشق ہوتا ہے اور پیر و مرشد معشوق ہوتا ہے۔ مرشد مرید کی سچائی سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اور اپنے پیر سے بڑھ کر کسی بھی پیر یا بزرگ یا کسی کو بھی نہ سمجھے نہ مانے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر سے اتنی محبت رکھے کہ وہ محبت عشق میں تبدیل ہو جائے۔ اپنے پریوار، رشتہ دار، دوست، دھن دولت، سوچ سمجھ، دل، عقل، خیال، ضرورت، خواہشات سے بھی بہت زیادہ عزیز اپنے مرشد کو سمجھے۔ مرید کے لیے ضروری ہے کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر مرشد کے دل کی آواز کو سنے اور اس پر غور کرے، روحانی فیض اٹھائے۔ مرید کے لیے مرشد سے سچی لگن اور مرشد کے حکم کو سمجھ کر ماننا ہی خدمت اور عشق نہایت ضروری ہے۔ مرشد جو اذکار دے اور عمل کا طریقہ بتائے اسے پوری توجہ سے کرے۔ مرید کو چاہیے وہ اپنے آپ کو ہر وقت پیر کی نگرانی میں سمجھے اور اپنے کام میں پیر اور خدا کی مہربانی سمجھے۔ اس عمل کے بعد اسے ہر جگہ پیر ہی پیر نظر آئے گا۔ مرید کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مرید ہوتے ہی غیب کی باتیں معلوم ہونے لگے گی، اور مرید کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مرشد اس کے گناہ معاف کرا دیا ہے، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ خدا کی عبادت اور نیک عمل سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مرشد مرید کو ایک نگاہ میں باکمال بنا سکتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء اللہ کی ایک لمحے کی صحبت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ غور و فکر کرے، اپنے پیر سے سچا عشق کرے، لیکن اس امید پر اپنی کوشش سے غفلت اور حکم سے لاپرواہی سخت گمراہی ہے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور جو تعلیم اور عمل جو پیر نے بتایا ہے انہیں سب سے بڑی دولت سمجھے، تبھی وہ اپنے اصلی منزل پر پہنچ پائے گا، کیونکہ مرشد جو بھی بتائے گا مرید کے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیر و مرشد کی ہر ادا، ہر بولی، ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھے اور رحمت رب العالمین سمجھے، اور مرشد کے ہر حکم پر مکمل طریقے سے قائم ہونا ہی سچی خدمت اور عبادت ہے۔ مرید کی کامیابی اس پر ڈیپینڈ ہے، مرید کی کامیابی اسی پر ڈیپینڈ ہوتی ہے کہ مرید کتنی دل و جان سے مرشد سے عشق کرتا ہے اور حکم کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شیکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد کی
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ایک بار آپ عبادت میں تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عبادت میں تھے کہ آپ کے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ ایک دم اٹھ کر چلے گئے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ میں عبادت میں تھا اور آپ کا پیغام سنتے ہی آ گیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو کیا درست کیا، عبادت سے بڑھ کر مرشد کا حکم ہے. روحانی سفر میں یہ بے حد ضروری ہے کہ مرید کا مرشد پر پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے. مرید کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا، مرید کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا اس کی زندگی میں اور کچھ نہیں جس کے لیے وہ جیے اور کسی سے پیار یا کوئی دوسرا کام کرے. مرید کی روزمرہ کی زندگی میں خدمت سے بڑھ کر اور کوئی اصول نہیں. ایسی خدمت جو پاک ہو، بے غرض ہو، ساری تعریف اور عبادت سے بہت اوپر ہے. اپنا تجربہ بتاتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا. میں نے لگ بھگ 20 سال ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی سفر پر جاتے، دین کی تبلیغ کے لیے جاتے، تو آپ کا بستر اور دوسرا سامان سر پر اٹھا کر اپنے ساتھ چلتے، آپ ان کے ساتھ چلتے اور آپ کے ہر حکم کو دل سے پورا کرنے کی کوشش کرتے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری اس خدمت سے خوش ہو کر آپ نے جو روحانیت کی دولت بخشی ہے، میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ پیر پر پورے طریقے سے، پیر کی ذات پہ پورا یقین ہو، پیر سے عشق محبت پکی ہو، پیر سے سچا عشق ہو، پیر پر مکمل طور پہ بھروسہ ہو، یقین ہو کہ میرا پیر جو ہے، جو بھی میرے لیے میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا، جو مجھے اذکار دے گا، جو طریقہ بتائے گا، وہ برحق ہے اور اسی پہ ہمیں چلنا ہے. پیر کو آج نہ جانے یار دوستی سمجھنے لگے ہیں. پیر تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے مرشد کامل عطا کرتے ہیں.